السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ قال الله تعالى في المقام الآخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا النبي هذين ريحانتاي من الدنيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
ہما ریحانتایا من الدنیا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، لاتعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، رحمت للعالمین کی ذات مقدسہ پر، حضرات ذی وقار اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی حق اور سچ کہہ سکن دی اور سمجھا سکن دی اور عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائی، آمین. حضرت ذی وقار محرم دے مہینے دا آغاز ہے اور 3 تاریخ ہے. اس تو پچھلا مہینہ اسلامی سال دا آخری مہینہ ذی الحج، اور اس دے اندر بھی شہادتاں جڑیاں عظیم ہوئیاں نے، اور اسی طرح محرم دے مہینے دے اندر بھی 1 تاریخ نو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت، پھر اس تو بعد 10 محرم دا دن، اس دن دی اندر بہت ساریاں شہادتاں ہوئیاں. حضرات جس طرح کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین، اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر قرار، اور اسی طرح طلحہ، زبیر، دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دے پاک اور پاکیزہ نام دی طرح 2 نام انہاں وچوں جڑے اج بھی اور قیامت تک بھی سورج دی روشنی ذرا چمک دے دمک دے ہے نے رہیں گے، اور 14ویں دے چاند دی روشنی طرح انتہائی مٹھاس والے، پر مسرت، پر سکون والے جب ان نامن لیا جاندے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز یہ جڑے نام نے قیامت تک گونجدے رہیں گے، دلاں دا سرور بندے رہیں گے. میری مراد سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے نام نے، انہاں دی شخصیات نے. حضرات ذی وقار پچھلے خطبے دے اندر سسر رسول، داماد علی، مراد رسول، دعائے پیغمبر، فاتح کیسر و کسرا، فاتح ایران، فاتح شام، فاتح القدس، امام عادل، امام القا، امیر المؤمنین، خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل بیان ہوئے سی. انشاءاللہ تعالی العزیز آج دی گفتگو دے اندر حسن و حسین کریمین شریفین رضی اللہ تعالی عنہما دوہاں دے فضائل نو بیان کرانگے. زندگی رہی تے اندہ جڑا جمعہ کا اس دے گفتگو دے اندر شہادت حسین دے اوپر گفتگو ہوگی. پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں نے،
سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، اور انہاں چو جڑی آپ دی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دا نکاح پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے سن 3 ہجری دے اندر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ دے گھر دے اندر آپ نے اکھ کھولی ہے، تو جدو پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو پتہ چلے ہے، آپ آئے، آکے آکھیا بھئی شہزادہ دکھاؤ، میرا جڑا پھول جڑا ہے وہ دکھاؤ، کیونکہ آپ دا لقب جڑا ہے ایک اللہ دے نبی علیہ السلام دا پھول بھی ہے۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آپ دی گود مبارک کے اندر پیش کیتا ہے، اور آپ نے گود کے اندر بٹھایا ہے، اور حضرات روایات کے اندر بس اتنا ہی ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اذان دیتی ہے کہ پوری کائنات کے اندر صرف 2 ہی شہزادے نے، جنت دے نوجواناں دے سردار نے، پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے پھول نے، آپ دے جگر گوشہ فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا دے بیٹے نے۔ آپ نے جڑا ہے پوچھیا علی نام کی رکھی ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ آپ بڑے بہادر جنگجو، بڑے شجاعت والے، بڑے دلیر، شیر خدا آپ نے لقب ملیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان دا نام حرب رکھیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کہ پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے علی میں نو آرڈر ہویا ہے، اللہ نے میں نو اس بات دا کیا ہے کہ اپنے اس شہزادے دا نام بدل کے حسن رکھیا جائے، اور مورخین نے، محدثین نے اس بات نو بھی نقل کیتا ہے کہ جب تک سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا جدو نام رکھیا گیا ہے، کائنات دے وچ اس تو پہلے اس نام دا کوئی بچہ پیدا نہیں ہویا، کسی دا حسن نام نہیں رکھیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے نا گود وچ لیا ہے، تے نالے جنوں اپاں گڑتی آکھدے ہیں پنجابی دے اندر، اے پہلے جڑی اذان دلانی چاہیے، پھر اس تو بعد گڑتی نو دلانا چاہیے۔ تے عام طور تے اسی کہہ دینے بھائی فلانے تو گڑتی دے دے، بھائی فلانے گڑتی دے دے، نہیں۔ پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے طریقے دے مطابق جڑا بزرگ آدمی ہوئے، نیک ہوئے، نمازی ہوئے، تہجد گزار ہوئے، پرہیزگار ہوئے، متقی ہوئے، جنہوں تسی بہتر سمجھتے ہو کہ ان دے کولو گڑتی دلایا کرو۔ تے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کس طرح گڑتی دیتی؟ شہزادیاں دی شان سنو۔ پیارے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شہزادے نو اٹھا لیا ہے، اپنے سینے نال لا لیا ہے، فرمایا ایک کھجور دا دانہ لے آیا جائے۔ ایک کھجور دا دانہ آیا ہے، اس نو منہ دے اندر آکے چبایا ہے، اس نو خوب نرم کیتا ہے، تے نالے آپ دا لعاب مبارک جڑا ہے کھجور دی اندر شامل ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے وہ اپنے منہ مبارک چوں کھجور نو کڈیا ہے، نرم کیتی ہوئی کھجور نو کڈیا ہے، اور برکتاں والا، شفاواں والا جڑا لعاب مبارک ہے اس کے اندر پجی ہوئی کھجور نو کڈیا ہے، تے سجے ہاتھ نہ پھڑ کے شہادت والی انگلی نال امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے حلق دے اندر رکھیا ہے، زبان دے اوپر مسلیا ہے، تالو تے مسلیا ہے، اگے حلق تک اس نو مسلیا ہے۔
اللہ اکبر اللہ. پھر نالے فرمایا ہے میری پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے میرا شہزادہ ہے, اے میرا لگتے جگر ہے, 7ویں دن ان دی چنڈ بھی لوانی ہے, ان دی ٹھنڈ بھی کروانی ہے. حضرات کیا بھی مسئلہ یاد رکھ لو نا, جدو بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جائے تے جدو 7واں دن آ جائے تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد رب دے حبیب جگہ دے پیر شیما دے ویر بدر منیر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام کرن دا حکم دیتا ہے. اگر بیٹا پیدا ہویا ہے, اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تے 3 کام کرن دا حکم دیتا ہے. پہلا کام کیے فرمایا 7ویں دن بچہ یا بچی اس دا نام رکھیا جائے. اور دوسرا کام کیے فرمایا ہے کہ ان دی چانڈ لوائی جائے. اور یاد رکھو جدوں بیٹا یا بیٹی دی چانڈ لوائی جائے جڑے ان دے سر دے وال ہویا کردے نے انہاں نو سنبھال کے انہاں والاں دے برابر چاندی یا چاندی دی قیمت دا صدقہ ادا کرنا ہے. تے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ انہاں دی چانڈ بھی لوا تے جتنا کہ والاں دا وزن ہو جائے ان دے برابر چاندی بھی صدقہ کر. اللہ اکبر اللہ. فرمایا پہلا کام کی نام رکھنا, چانڈ لوانا, اور تیسرا کام ہے عقیقہ. حضرات اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے لگتے ذکر سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی طرفوں 2 بکریاں دا عقیقہ کیتا ہے, 2 جاناں دا خون بہایا ہے. پھر فرمایا چوتھا کام بیٹی واسطے 3 کام پورے ہو گئے. اگر بیٹی ہے تو 1 جانور ذبح کیتا جائے گا, 1 جہان دا خون بہا کے عقیقہ ادا کیتا جائے گا. اگر بیٹا ہے تو 2 جاناں دا خون بہایا جائے گا. فرمایا چوتھا کام اگر بیٹا ہے تو اس دے ختنے کرائے جان گے. تے بعض خاندان والے ماواں بڑیاں ڈر جاندیاں لے 7ویں دن دے تے چھوٹا جد ہے کمزور جد ہے اگر ان دے ختنے کرا دیتے گئے تے ایک کتے نو کچھ ہو نہ جاوے. حضرات جڑی بات امام الانبیاء خطیب الانبیاء صدر الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک سے اندر نکلی ہے, اس کے اندر حکمتہ ہے, اس کے اندر بھلائی ہے, خیر ہے, شر والی بات کوئی نہیں ہے. اس واسطے ان باتوں تو پریشان نہیں ہویا کرنا. اللہ اکبر اللہ. فرمایا علی ان دا نام میں بدل دیتا ہے, حرب نہیں حسن رکھیا جائے گا. فرمایا ان دا عقیقہ بھی ہو گیا, چانڈ بھی لے گئی ہے, والن دے برابر چاندی بھی ہو گئی ہے, ان دے ختنے بھی. اللہ اکبر اللہ. پھر 1 سال تو بعد اللہ رب العالمین نے پھر بیٹا دیتا ہے, پھر ان دا نام حرب رکھیا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام آئے نے آکے آکھیا ولی دکھاؤ تسیں جو اللہ نے حلال عطا فرمایا ہے, جو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے, جو شہزادہ عطا فرمایا ہے, ان دا دیدار تا کرواؤ. لے آئے سینے نل لایا ہے, وہ دی وچ بٹھایا ہے. پھر پوچھیا کی نام رکھیا ہے, کہنے لگے حرب. فرمایا نا مینوں اللہ رب العالمین نے آرڈر دیتا ہے, مینوں حکم دیتا ہے میں ان دا نام حسین رکھاں. اللہ اکبر اللہ. مورخین نے لکھیا ہے حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما اے او کائنات دے نام نے ان شہزادیاں تو پہلے کائنات وچ کسی نے ناماں نوں رکھیا ہی نہیں. تے ایک تے مورخ لکھدے نے کہ اللہ پاک نے ان ناماں نوں ویسے چھپا چھڈیا سی, کسی دے دل دماغ وچ نام آئے ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ. پھر اس بعد ان لامہ دی لین لگ گئی, کوئی حسن عبداللہ رکھ رہے ہیں, کوئی حسن علی رکھ رہے ہیں, کوئی حسین رکھ رہے ہیں, کوئی حسین عبداللہ رکھ رہے ہیں, کوئی حسین علی رکھ رہے ہیں. حضرات اہل بیت نل محبت دا تقاضا ہے, ہر بندہ اپنے اپنے حساب نل محبت کردا ہے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حسن و حسین دونوں آپ دے کول موجود نے. اللہ رب العالمین مخاطب کر لیا, اللہ سونیا میں انہاں دونوں نال محبت کردا واں,
تے من حبہو اللہ سونیا جیڑا بندہ انہاں نال محبت کرے من حبہما من حبہو ایک دا بھی آکھیا ہے دوہاں دا بھی آکھیا ہے اللہ جیڑا میرا انہاں دونوں شہزادیاں نال محبت کرے احبہما اللہ سونیا تو بھی انہاں نال محبت کر کہ جیڑا میرے انہاں شہزادیاں نال محبت کرے تو انہاں نال محبت کر پھر اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ میرے نال محبت کردا ہے وہ میرے اہل بیت نال محبت کرے گا انہاں شہزادیاں نال محبت کرے گا اور جڑا بندہ انہاں نال بغض کردا ہے گویا کہ وہ میرے نال بغض کردا ہے تو انسان دا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوندا اس وقت تک تکمیل نہیں ہوندی ایمان دی جدوں تک ایمان دے اندر اہل بیت کی محبت نہ شامل ہو جائے اللہ اکبر اللہ اور انہاں شہزادیاں دی قدر و قیمت کیے انہاں دا رتبہ مقام کیے میرے اور تساں دے پیر و مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر لوگاں دے سامنے صحابہ دے سامنے ممبر تے کھڑے ہو کے خطبہ دئی جا رہے نے لوگاں نو واعظ و نصیحت کری جا رہے نے اور کی دیکھتے نے سامنے دروازے دے اندر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ رہے نے سرخ رنگ دیا قمیضاں پہنیاں ہوئی ہیں موسم گرم جے فرش بڑا گرم جے اور لڑکھڑان دے ہویا آ رہے نے قمیضاں پاؤں تے اندر پھنس جاندیاں نے تے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی محبت دیکھو انہاں دا مرتبہ مقام دیکھو خطبہ چھڑ دیتا ممبر رسول نو چھڑ دیتا جنہاں نو واز کیتا جا رہا ہے انہاں دی پرواہ نہیں کیتی تے ممبر تو اتر کے مسجد سہن دے اندر گئے جا کے دھوماں نو اٹھا کے اپنے سینے نہ لا لیا کے واپس آ گئے اور آپ کہنے لگے لوگوں اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ کہ جیڑا مال اور جیڑی اولاد ہے نا یہ واقعی آزمائش ہے یہ واقعی ہی آزمائش ہے کہ دیکھو انہاں دی محبت نے خطبہ چھڑ کے ممبر چھڑ کے میں جا کے انہوں نے اٹھا کے لائے سینے نہ لائے تے حضرات ایک بار نہیں کئی بار سینے تے لٹایا ہے سینے تے بٹھایا ہے اور انہوں نے پیار کیتا ہے ایتھوں تک کہ پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی زبان مبارک آپ دے ننے منے نواسے آپ دے جڑے پھول نے یہ زبان انہاں دے منہ دے اندر جا رہی ہے اور انہاں دے ہونٹ پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے ہونٹاں دے اندر آ رہے نے آپ انہاں نو بوسا دیندے وا انہاں نو اپنی زبان انہاں دے منہ دے اندر رکھ کے اپنی زبان انہاں کہندے چوسو کیونکہ برکت آ جائے خیر آ جائے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک دن صحابی آخدے نے عصر دی نماز پڑھیے باہر نکل گئے دیکھیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی دے اندر کھیڑ رہے نے ننے منے شہزادے نے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آکھیا جس طرح کہ اساں گھر دے اندر کوئی والد یا کوئی بڑے پیار نال بچے نو بلاندا ہے پیار نال بلایا ہے شہزادے آ جاؤ سینے نہ لگ جاؤ سینے وچ ٹھنڈ پا جاؤ نا تے انہیں کی کیتا ہے کدی ادھر جا رہا ہے کدی ادھر جا رہا ہے تے تساں اور میرے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام جڑے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام بھی کدی انہاں دے پیچھے ادھر جا رہے ہیں کدی ادھر جا رہے ہیں آخرکار آپ نے انہاں نو پکڑ لیا ہے تے سینے نال لایا ہے ایک ہاتھ ٹھوڈی تے رکھیا ہے ایک اوپر سر دے اوپر رکھیا ہے تے سامنے پیشانی کر کے آپ نے بوسا دیتا ہے نالے پیار کیتا ہے نالے آکھے اللہ زمینوں کائنات دے مالک پوری کائنات دے مالک اللہ سونیا گواہ ہو جا نالے میری دعا سن لے میں انہاں نال پیار کردا واں تے سونیا اللہ جڑا بندہ انہاں نال پیار کرے تے تو بھی اون دے نال پیار کری جیڑا انہاں نال پیار کرے محبت اظہار کرے تو بھی اون دے نال محبت اظہار کری پیار کری اللہ اکبر اللہ اسی طرح پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام
ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر موجود نے، دونوں شہزادے بھی گھر دے اندر موجود نے، چھوٹے ننے مننے شہزادے تے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے جبریل امین کثرت نال آیا کر دے، اس علاوہ بھی فرشتے آیا کر دے کہ آپ نے دوواں دی کشتی کروا چھڈی، دوواں دا کول کروا چھڈیا تے آپ فرمائی جا رہے نے کہ پھڑ حسن ادھروں پھڑ ادھروں پھڑ، اتھوں پھڑ کے جی ساڈی بھی عادت ہوندی نا بچے دو کھولدے ہون یا بھئی ادھروں پھڑ ادھروں دالا اس طرح کر تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگی ابا جان دوسرا بھی تے تھوڑا ہی نواسا ہے، دوسرا بھی تھوڑا ہی جڑا ہے بیٹا ماں، دوسرا بھی تھوڑا جگر گوش ہے، تسی ایک نو کہیں جا رہے ہو کہ اس طرح پھڑ اس طرح دالا تے دوسرے نو کچھ کہیں نہیں جا رہے تے آپ نے فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تینوں کی دساں اینوں میں کہیں جا رہے ہیں تے دوسرے نو جبریل امین کہیں جا رہے نے۔ جبریل امین سارے فرشتیاں دے سردار کتنے طاقتور نے 600 پر نے تے فرمایا کہ 2 پر کھول لینا تے مشرق کو لے کے مغرب تک ساری کائنات نوں ڈھانپ لیندے نے، اتنے بڑے قوی سارے فرشتیاں دے سردار کیے ایک پاسے او جڑے معاون بڑے ہوئے نے دسی جا رہے نے کہ اس طرح پکڑو اس طرح دان لاؤ اس طرح نیچے کراؤ، ایک پاسے امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یار انہاں شہزادیاں دی عظمت دا اندازہ لگاؤ کہ جنہاں واسطے جنہاں نو خوش کرنا واسطے جنہاں نو کھلاؤن واسطے امام الانبیاء خود میدان چ آ جان تے ادھر سارے فرشتیاں دے سردار جبریل امین آ جان تے اس تو بڑا شان کیڑا ہو سکتا ہے، اس تو بڑا مقام کیڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ تے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی ہویا ایک دن آپ نے کالی چادر اوپر نقوش کیتے ہوئے نے اوڈی ہوئے تے صحابی آکھدے مینوں کوئی کام سی میں آیا دروازے نو کھٹکھٹایا تے جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے نا میں اپنی حاجت نو بیان کیتا ہے، اپنے مسئلے نو بیان کیتا ہے تے جدو میں فارغ ہو گیا نا اپنی ضرورت پوری ہو گئی میں پوچھیا سونے محبوب پیغمبرہ تسی چادر لئی ہوئی ہے تے میں نو ایمیں لگ رہی ہے کہ میں چادر دے تھلے بھی کوئی چیز ہے تے میں جاننا چاہنا ہے کہ کیڑی چیز ہے کیڑی حرکت کر رہی ہے تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر نو ہٹا چھڑیا ہے تے کی ویکھدا ہے صحابی ایک پاسے حسن ہے تے ایک پاسے حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں نو چکیا ہویا ہے تے اے بھی گوارا نہیں کیتا کہ میں باہر جا رہے ہیں میں دروازہ کھولن واسطے جا رہے ہیں کوئی آن والا سوال کرے گا تے میں نو ٹائم لگ سکتا ہے، بلکہ محبت دا تقاضا کیے کہ دو مانو اپنے بغلہ میں چلیے تے نال سینے دے لایا ہویا ہے تے انہاں نو جدا نہیں کرنا چاہندے۔ حضرات ایک دن کی ہویا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا گھر مبارک جے اس دے اندر موجود جے آپ نے چادر لے لئی تے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آ گئے، آپ دی مما جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئیاں تے آپ دے بابا جان شیر خدا فاتح خیبر داماد رسول سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، آپ نے دونوں بیٹیاں نو سجے کھپے چادر دے اندر لیا تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سامنے بٹھایا ہے تے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چادر دے بیگ کے اندر لے لیا ہے، نالے فرمان لگے اللہ اے میرے اہل بیت نے، اللہ اے میرے اہل بیت نے، اے میرے اہل بیت نے کہ دعا کر رہے اللہ پاک دس رہے کہ اللہ اے بھی اہل بیت کے اندر شامل کر لے، انہوں نے بھی اہل بیت کے اندر بھی شامل نے تے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے میں بھی اتھے بیٹھی ہوئی سی تے میں پوچھے اللہ دے محبوب پیغمبر ہوں میں فرمایا کہ تو پہلے ہی اہل ہے۔ عام طور تے لان سن دے نا فلاں بندے دی اہلیہ ان کا انتقال ہو گیا ہے یا پھر
آپ کہنے گھر والے نا کی حال ہے تے عربی دان کہندے اہل البیت. اہل البیت دا اپنی زبان ترجمہ آئے گا گھر والے. تے جڑی بیویاں ہوندیاں نے یہ بھی اہل بیت دے اندر شامل ہوندیاں نے. بلکہ ساڈا تے یہ حال ہے کہ ساڈے تے گھر دی وزیر اعظم ہی بیگم ہوندی ہے, سارا اختیار ہی ہوندا چل رہا ہے. تے اسی جڑا ہے بڑی زیادتی کرتے ہوئے وچوں بیویاں نوں اہل بیت چوں کڈن دی کوشش کرتے ہیں. نہیں, بلکہ جدوں نکاح دے اندر آ جاندیاں نے تے پھر اس خاندان دا حصہ بن جاندیاں. پھر اس خاندان دی بنیاد اس عورت تو چلدی ہے, اس اہلیہ تو چلدی ہے, بیوی تو چلدی ہے. تے اس واسطے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیویو تسی بھی اہل بیت دے اندر شامل ہو. میرا حسن میرا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور میرے داماد میرے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اہل بیت دے اندر شامل نے. اللہ اکبر اللہ. آپ نے فرمایا او کائنات دے لوگوں بات سنو, اگر تسی اللہ تے اللہ دی رسول دی اطاعت کرنا چاہندے ہو, اگر اللہ تے رسول نو خوش رکھنا چاہندے ہو تے میری یہ بات یاد رکھیو, کدی بھی میرے اہل بیت نو دکھ نہ دیو, کدی بھی میرے اہل بیت نو دکھ نہ دیو. اللہ اکبر اللہ. تے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے سکھیاں نے دعواں. حضرات اج اسی دعوت بڑا ہے پیار دا محبت دا, انہاں نوں اسی اپنا جڑا ہے آکھدے کہ اسی جڑا ہے محب رسول ہیں, اسی ہی محب اہل بیت ہاں. جبکہ اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الحسین منی, کہ جڑا حسین ہے نا میرے وچوں تے میں حسین وچوں, اسی دونوں یعنی باپ بیٹا. اور جڑی دوسری میں شروع دی اندر حدیث پڑھی سی, اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ہذین ریحانتایا من الدنیا, کیا میرے دونوں شہزادے دونوں میرے جڑے پھول ہیں نا یہ کی نے, یہ میرے پھول نے, یہ میری خوشبو ہے. جس طرح کے پھول دے اندر خوشبو آندی ہے اور بڑا ہی خوبصورت گلاب والا پھول چمکدار دمکدار رنگ ہے اور وہ خوشبوؤں نو بکھیر رہی ہے, تے اگر اسی اون پودے تو جدا کر دئیے تے کی ہوندا ہے مرجا جاندا ہے, ان دی رنگت جڑی ہے پیلی پڑ جاندی ہے, خوشبو ختم ہو جاندی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ میرے خوشبو نے, میں انہاں وچوں یہ میرے وچوں ایسی آپس میں جدا نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر اللہ. تے آخری آپ دے فضائل دی بات کر کے بات مکمل کریے. حضرات سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک دن کی ہویا میری ماں مینوں پوچھ دیے او بیٹا حذیفہ کنے دن ہو گئے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی خدمت حاضر ہویا, انہاں کولو دعاواں لیاں. کہن لگے اما جان کچھ زیادہ ہی دن ہو گئے نے, آخدیاں نے اما جان ناراض ہو گئیاں, غصہ کرن لگ پیاں, دعا کرو اج سانو بھی اللہ اس طرح دیاں ماواں دے وے, اس طرح دیاں بیویاں, اس طرح دی عورتاں ہون جڑی اپنے بچیاں کولو پوچھیا کرن کہ مسجد گئے سی کہ نہیں, نماز با جماعت پڑھی سی کہ نہیں, کنیاں نمازاں پڑھیاں کنیاں چھڑ دتیاں, یا کنے دن ہو گئے تسی مسجد نہیں گئے نماز نو با جماعت نہیں پڑھیا, کنے جمعے ہو گئے تسی مسجد جا کے جمعہ نہیں پڑھیا. دعا کرو اللہ پاک سانو بھی اس طرح دیاں ماواں عطا فرمائے, آمین. تے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میری ماں نے مینوں ڈانٹیا سختی کی تھی, میں آکھیا اما جان میں اج ہی جاواں گا اللہ دے نبی علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھاں گا تے نالے میں معذرت کراں گا, نالے میں انہاں نوں آکھاں گا اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جی میرے واسطے تے میری ماں واسطے دعا کرو نا. فرماندے نے میں مغرب تو پہلے چلا گیا مسجد نبوی دی اندر بیٹھ گیا, اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام آئے نا, مغرب دی نماز نو با جماعت پڑھایا تے میں پڑھ کے بیٹھ گیا انتظار وچ کہ آپ فارغ ہون گے آپ نال ملاقات کراں گا. لیکن مہمان آئے سی ٹائم نہیں بنیا, ایتھوں تک کہ عشاء دی نماز دا ٹائم ہو گیا.
اللہ اکبر اللہ عشاء دی نماز بھی بجماعت پڑھیے اس تو بعد نفلی نماز تو فارغ ہون تو بعد انتظار وچ بیٹھ گئے کہ اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام جدو فارغ ہون گے نا انہاں نال ملاقات کرانگا معذرت کرانگا دعا واسطے آکھاں گا اللہ اکبر اللہ تے جدو آپ فارغ ہوئے نا چل پے فرمایا کتے گستاخی نہ ہو جائے بے ادبی نہ ہو جائے چلو پیچھے پیچھے چل داواں انہاں نوں پتہ چل جائے گا تے جدو پوچھن گے تے میں دس دیواں گا کی میرا مقصد ہے تے چل دیاں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں دیکھیا آسماناں تو ایک شخصیت آئی ہے تے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال سلام انہوں آکھے دعا سلام ہوئیے اس تو بعد ملاقات ہوئیے بات چیت ہوئیے پھر اس تو بعد چلے گئے تے پھر آکھیا پیچھے کون ہے تے حذیفہ کہن لگیا اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر میں حذیفہ میں تھوڑا صحابی اچھا بھائی کیویں دسیا کہ اج ماں ناراض ہو گئی ماں نے ڈانٹیا اتنے دن ہو گئے اللہ دے نبی دی صحبت وچ نہیں گیا مسجد نبوی وچ نہیں آیا آپ نال ملاقات نہیں کیتی ایک تے میں معذرت کرنی ہے اتنے دنوں دا جڑا غائب آیا ہے تے دوسرا درخواست کرنی ہے میرے واسطے میری ماں واسطے دعا کرو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے فرمان لگے حذیفہ کیا تو محسوس کیتا ہے کوئی میرے کول آیا سی میں ان دے نال ملاقات کیتی فرمایا کہ ہاں میں محسوس کیتا ہے تے اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے حذیفہ اے آسماناں تو ایک ایسا فرشتہ آیا سی جڑا اللہ رب العالمین کو اجازت لے کے آیا سی جدو دی کائنات بنی ہے اے فرشتہ زمین تے نہیں آیا اس وقت انتظار وچ کیوں کیڑا ویلا آوے کہ جدو حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دی پیدائش ہوے انہاں دی پیدائش ہوے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑا جگر گوشے بن جان آپ دے پھول بن جان تے میں انہاں نوں خوشخبری سناواں تے اج میں اللہ کول اجازت لئیے اللہ سونیا ہن او ویلا آ گیا ہے کہ میں دنیا تے جاواں تے امام الانبیاء نوں سناواں خوشخبریاں بتاواں کہ اج تسی مینوں اجازت دے دو اللہ نے اجازت دتی ہے اس نے آ کے مینوں سلام آکھیا ہے نالے آکھیا ہے اللہ دے سونے محبوب پیغمبر تیرے جڑے دونوں واسطے نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اللہ رب العالمین نے انہاں نوں جنت نوجواناں دا سردار بنا چھڑیا ہے کتھوں سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک جتنے بھی نوجوان جنت دے اندر ہون گے فرمایا کہ سارے اللہ رب العالمین نے انہاں نوجواناں نوں انہاں دا سردار بنا چھڑیا ہے صرف اتھے بات بس نہیں فرمایا کہ انہاں دی جڑی ماں ہے فاطمہ بتول جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی ماں نوں اللہ رب العالمین نے جنت دی عورتاں دی سردار بنا چھڑیا ہے یار کیسا فضیلتاں والا گھر کہ ماں جنتی عورتاں دی سردار ہے اور بیٹے نوجوان اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے پھول مہکتے دہمتے چمکتے ہوئے اے جنت نوجواناں دے سردار ہیں تے اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو بھی انہاں دے نقش قدم میں چلن دی توفیق عطا فرمائے انہاں دی سیرت نو انہاں دے واقعات نو اس واسطے بیان کیتا جاندا ہے تاکہ ساڈے اندر بھی شوق ساڈے اندر بھی جڑا ہے وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی العزیز اندی جڑے گفتگو ہوئے گی اندہ جڑا جمعہ آئے گا اس کے اندر شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے اوپر جڑی ہے گفتگو ہوئے گی تمام ساتھیوں گزارش ہے کہ جلدی آیا کرو انشاءاللہ تاکہ جڑی بات سمجھ آ جائے بعض ساتھیوں اینڈ دے ہوندے نے دو چار باتاں جڑیاں پتہ لگ دی ہے شروع رب الباب جڑا ہے وہ نہیں ذہن چاہتا کہ بات ساری سمجھ نہیں آتی تو ویسے بھی بندہ ثواب تو محروم رہ جاتا ہے اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سارے صحت تندرستی والی زندگی بھی عطا فرمائے اور اللہ پاک سانو بر وقت مسجد آن دی توفیق عطا فرمائے تے میرے واسطے بھی خصوصی دعا کرنی کہ مسئلہ جڑا ہے وہ میرا ٹھیک نہیں ہویا بلکہ دوبارہ زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہے اللہ کو دعا کرو اللہ مکمل صحت تندرستی عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین